MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. And finally, I would like to suggest that Hazur has arrived, and therefore we will continue maybe after Maghrib prayers with the remaining notices. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام دے دیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ آج کل چونکہ جلسہ سالانہ کے مہمانوں کی آمد ہے، اور جیسے بہار کے موسم میں کچھ پرندے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور کہیں کہیں ان کے نغموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کہیں درختوں کے جھنڈ میں ان کے رنگ دکھائی دیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اب بہار بہت پیچھے نہیں رہے گی۔ اس وقت ہم اس کیفیت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے فضل کے ساتھ سلسلے کے عشاق، محبت کرنے والے دنیا کے کونے کونے سے یہاں نمونتاً جمع ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے پیچھے جھنڈ کے جھنڈ ان روحانی پرندوں کے آنے والے ہیں۔ اس پہلو سے مقامی لوگوں پر جو مہمان نوازی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے تعلق سے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی مہمان نوازی کا ذکر ہے۔ اور چونکہ سلسلہ مضمون صفات باری تعالیٰ پر جاری ہے، اس لیے اسی تعلق سے میں نے وہ آیت چنی جس میں بظاہر ایسی صفات کا ذکر ہے جن کا
مہمان نوازی سے تعلق نہیں ہے، مگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، قرآن کریم میں جتنے بھی اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں یا اسماء بیان ہوئے ہیں، ان کا سورہ فاتحہ کی بنیادی صفات سے بھی تعلق ہے اور آپس میں بھی گہرے رابطے ہیں، اور جب تک ٹھہر کر نظر غائر سے نہ دیکھا جائے اس وقت تک بعض دفعہ اس مضمون کا تعلق جو بیان ہو رہا ہے صفات سے ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتا، مگر بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جب یہ میرے بندے پیش ہوں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو، جس کی تمہیں تمنا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تشتہی انفسکم میں جس کی تم تمنا رکھتے ہو، تبھی حاجت ہے، دل چاہتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا۔ جب بھی کسی چیز کا شوق پیدا ہو، کوئی خواہش پیدا ہو، طلب کرو تو تمہیں پیش کی جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی بخشنے والے کی طرف سے ہے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے ہے۔ اب سب سے پہلے صفت غفور کا ذکر فرمایا، اور بظاہر مہمان نوازی کا اس صفت سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا، مگر جہاں بھی آپ قرآن کریم میں مہمان نوازی کا ذکر پڑھیں گے وہاں رحیم کی تکرار تو نہیں مگر غفور یا مغفرت کی تکرار ضرور ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس مضمون میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس پہلو پر روشنی ڈالنے سے پہلے جو پہلا حصہ ہے اس کے متعلق میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ جب اپنے بندوں کی مہمان نوازی فرمائے گا تو جو انداز اختیار کرے گا وہ سب سے پیارے انداز ہے۔ اللہ ہی سے اس کی صفات کے مطابق ہمیں رنگ پکڑنے چاہیے، اللہ کے رنگ اختیار کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس میں ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اور اگر یہ ہے تو پھر تدعون کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ اصل میں ما تشتہی انفسکم سے مراد وہ دائمی طبی عادات ہیں جو ایک شخص کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں، اور میزبان کا فرض ہے کہ اگر وہ مہمان کو جانتا ہو تو اس کے مزاج کے مطابق وہ چیزیں مہیا کرے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مہمان نوازی کے اس پہلو پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی تمباکو نوش مہمان بھی آتا تھا خود پسند نہ کرتے ہوئے بھی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور باقی سب امور میں مزاج شناسی کے ساتھ مہمان کا جو مزاج معروف تھا اس کے مطابق چیزیں پہلے ہی مہیا کر دی جاتی تھیں کہ اسے مانگنا نہ پڑے۔ اس کے بعد پھر بھی گنجائش رہتی ہے، کبھی مہمان کے دل میں کوئی اور طلب پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے عام مزاج سے ظاہر نہیں ہوتی، اور کبھی کسی اور چیز کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، تو وقت بدلتے ہیں، خواہشیں بدلتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کامل فرما دیا یہ کہہ کر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس میں ہوگا جو کچھ تمہارے دل چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں ہوگا جو تم طلب کرو گے۔ لیکن ایک صرف الجھن باقی رہ جاتی ہے کہ انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے طلب کا انتظار کیوں فرمایا؟ تشتہی کے تابع ہی وہ ساری ضرورتیں کیوں نہ مہیا فرما دیں جنت میں جو انسان کبھی طلب کر سکتا تھا؟ تو اس میں بھی ایک گہری حکمت ہے اور بہت لطیف انداز میں ہماری تربیت فرمائی گئی ہے۔ طلب وہی کرتا ہے جس کو پورا اعتماد ہو،
جو بے تکلف ہو، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اسے یقین ہو کہ میں کچھ مانگوں گا تو میرا میزبان خوش ہوگا، اس سے ہماری اپنائیت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس اپنائیت کے مضمون کو جنت کے تعلق میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرماتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے چھین چھین کے کھائیں گے۔ جہاں سب کچھ موجود ہو، بافراغت موجود ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، وہاں چھیننے کی کیا حاجت ہے؟ یہ ایک اظہار محبت ہے، ایک تعلق کا اظہار ہے۔ تو اصل مہمان نوازی وہ ہے جہاں محبت کا مضمون جاری ہو جائے، جہاں بے تکلفی اور اعتماد قائم ہو جائیں، جہاں مہمان اور میزبان میں فرق باقی نہ رہیں، اور اس قدر اس کو اعتماد ہو اپنے میزبان پر کہ کہے اچھا آج تو میرا یہ دل چاہ رہا ہے، اور میزبان شوق سے کہے جزاکم اللہ تم نے بہت مجھے خوش کیا ہے جو خود منہ سے مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ لطف دے گا اور اٹھائے گا بھی، اور جب میں کہتا ہوں اللہ لطف اٹھائے گا تو خدا تعالیٰ کی عظمت شان کے پیش نظر جو بھی لطف اٹھانے کے معنی ہیں انہی میں بیان کر رہا ہوں۔ مہمان نوازی ہی کے تعلق میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے لطف اٹھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ بس جن معنوں میں وہ اللہ لطف اٹھاتا ہے انہی معنوں میں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ بھی اس کے لطف اٹھائے گا جب جنتی مانگیں گے۔ تو سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والے مہمانوں کو اگر آپ جانتے ہیں، ان کی عادات کا علم ہے، تو جس حد تک بھی ان کی خواہشات کا آپ کو علم ہو، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سامان مہیا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر مہمانوں کے مختلف کمرے ہیں تو ہر کمرے میں ان کے مزاج کی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا تعلق توفیق سے بھی ہے۔ توفیق سے بڑھ کر مہمان نوازی کا حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر تمنا ہو کہ جس طرح اللہ مہمان نوازی کرتا ہے میں بھی کروں، اور اس جذبے کے ساتھ انسان کوشش کرتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اس کی یہ تمنا ہی اس کی توفیق بڑھا دے گی، اور اس کے رزق میں برکت پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو واقعتاً یہ توفیق بخشے گا کہ اپنے آنے والے پیاروں کی خواہش کے مطابق اپنی خواہشوں کو پورا کرے، یعنی ان کی خواہش اس لیے پورا کرے کہ اس کی اپنی خواہش اس سے پوری ہوتی ہے۔ اور پھر تداون کا مضمون تو واضح ہی ہے، یہ ماحول پیدا کرنا اخلاق حسنہ کا محتاج ہے۔ اس قدر اپنائیت پیدا کرنی چاہیے کہ بیچ سے تکلف کے پردے اٹھ جائیں، اور پھر صحیح مہمان نوازی ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزلا من غفور الرحیم، کہ یہ غفور الرحیم کی طرف سے جزا ہے، مہمان نوازی ہے۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ مغفرت کا اس سے کیا تعلق ہے۔ جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے اس کا مغفرت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں تک انسانی ذات کا تعلق ہے اس کا بھی ایک حد تک مغفرت سے تعلق ہے، مگر خدا تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ وہ مہمان جو سابق میں دشمن رہ چکا ہو، وہ مہمان جس نے اپنی طرف سے پہلے بہت کوشش کی ہو کہ دکھ پہنچائے، دل آزاری کرے، مخالفانہ رویہ اختیار کرے، اس کے سابقہ طرز عمل کی یاد بسا اوقات مہمان نوازی کو میلا کر دیتی ہے، اور عملاً انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ ایک ایسے مہمان سے بھی اسی طرح خوش اخلاقی کا سلوک کرے جس طرح ایک ایسے مہمان سے کرے جو پہلے ہی اس سے محبت کے رشتے بڑھا چکا ہو، اس کے لیے قربانیاں کرتا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے والے جتنے بندے ہیں وہ ہیں بنیادی طور پر گناہ گار، اور اگر محض عدل سے دیکھا جائے تو کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ اولو العزم انبیاء بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بخشش تو محض اللہ کے کرم سے ہوگی، اللہ کے فضل اور رحم کے ساتھ ہوگی، ورنہ حقیقت میں کوئی انسان استحقاق کے طور پر بخشش کی طلب نہیں کر سکتا۔ اور بخشش نہ ہو تو پھر مہمان نوازی جس قسم کی بھی ہوگی وہ سب میلی اور کجلائی ہوئی مہمان نوازی ہوگی، اس میں وہ بے اختیار لذت،
بے ساختہ لطف پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غفور کی صفت پہلے رکھ دی ہے، فرمایا کہ اس بات کی فکر نہ کرنا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، یہ دیکھنا کہ کس کے مہمان بن رہے ہو، اور وہ غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، اس لیے تمہارے گناہوں کا کوئی خیال تک بھی تمہارے اپنے دل میں نہیں آنے دے گا۔ اس قدر مغفرت کا سلوک فرمائے گا کہ تم اس کی مہمان نوازی قبول کرنے کے لیے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے دل کو صاف اور ستھرا پاؤ گے، اس میں کوئی ایسی ضمیر کے کچوکے باقی نہیں رہیں گے جو ہر وقت مہمان نوازی کی شان کو گدلاتے رہیں۔ میزبان تو خدمت کرتا جا رہا ہے، مگر مہمان اس بات میں دکھ محسوس کرتا ہے کہ میں کیا تھا، میں نے اس سے کیا کیا، اور یہ ایک طبی امر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں بھی صحابہ میں یہ مثال ملتی ہے کہ اس سے اسلام لانے سے پہلے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے گئے، جن لوگوں نے دکھ دیے، اسلام کے بعد حیات سے ان کی نظر نہیں اٹھتی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھ نہیں سکے، کیونکہ یہ حیا ہمیشہ مانے تھی۔ یہ تصور چرکے لگاتا تھا کہ اس وجود کے ساتھ تم یہ کرتے رہے ہو، اب کس منہ سے تمہیں، کس نظر سے تم اسے دیکھنے کا حق رکھتے ہو۔ چنانچہ ایسے صحابہ، ان کا ذکر ملتا ہے جو وصال کے بعد یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ کیا تھا، وجہ یہ تھی۔ تو غفور کا بہت گہرا تعلق ہے، خصوصاً اللہ کے تعلق میں۔ غفور کا مہمان نوازی سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ گناہ گار بندے حاضر ہو رہے ہیں، اگر اللہ ان کو یاد نہ بھی دلائے تو اپنا ضمیر تو ضرور یاد دلائے گا کہ کس پاک وجود کے سامنے حاضر ہو، کس طرح تمہاری خدمت کی جا رہی ہے، تم کیا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غفور ہے، وہ بخش دے گا، اور یہ مضمون مسلسل آگے جاری رکھا ہے۔ چنانچہ دیکھیے فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ پہلے مغفرت فرمایا، پھر رزق کریم بتایا۔ رزق کریم سے مراد ہے کریم کی طرف سے پیش کردہ رزق۔ یہاں رزق کا تعلق ربوبیت سے یا صفت رزاقیت سے نہیں باندھا، بلکہ کریم لفظ سے باندھا ہے جس میں مہمان نوازی کا مضمون پایا جاتا ہے۔ چنانچہ عربی میں مہمان نوازی کا محاورہ اکرام الضیف ہے، یعنی مہمان سے ایسا سلوک کہ وہ اپنی عزت محسوس کرے۔ اور یہ لفظ کریم دونوں طرف برابر اطلاق پاتا ہے۔ جب تک خود انسان کریم نہ ہو، دوسرے کو کریم بنا نہیں سکتا۔ تو جب مہمان نوازی کریم ہوئی تو ظاہر ہے، لازم ہے بلکہ، کہ مہمان نوازی کرنے والا جو کریم مہمان نوازی کرتا ہے وہ خود معزز ہے، ورنہ کسی کمینے کو یہ توفیق نہیں مل سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مہمان نوازی کے ساتھ کریم کا لفظ باندھا ہے، کریم کی صفت بیان فرمائی ہے، وہاں یہی مضمون ہے کہ میں کریم ہوں، اس لیے میرے مہمان نوازی بھی کریم ہوگی۔ جو رزق میں تمہیں عطا کروں گا وہ بھی عزت بخشنے والا اور باعزت رزق ہوگا۔ لیکن مغفرت پہلے ضرور رکھی ہے کہ جب تک مغفرت کے دروازے سے نہ گزرو تم حقیقت میں میری مہمان نوازی کی قبول کرنے کی یا اس سے لطف اندوز ہونے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ اس تعلق میں اور چند آیتوں کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ پھر دروازہ مغفرت کا قائم فرمایا کہ مغفرت کے باب سے گزرو گے تو رزق کریم تک پہنچو گے، ورنہ تم رزق کریم تک رسائی ہی نہیں رکھ سکتے۔ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے انہی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے اس سے پہلے جو ان کی صفات ہیں وہ پوری بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہ صفات بھی میں جلسے کی مہمان نوازی کی نصاحت کے تعلق میں آپ کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں، مگر پہلے میں پہلی آیت کی طرف واپس جاتا ہوں۔
آگے اور بھی آیات میں رکھی ہیں، اگر وقت ملا، ہر وہ آیت جس میں رزق کریم کا ذکر ہے یا معزز مہمان نوازی کا ذکر ہے، اس سے پہلے بلا استثناء مغفرت کا ذکر ہے۔ تو اول تو یہ کہ بسا اوقات ایسے مہمان آتے ہیں جو آپ سے تعلق والے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کا احسان سے تعلق ہے، مگر بعض دفعہ جلسے کے انتظام کی طرف سے مہمان تقسیم کیے جاتے ہیں، اور ربوہ اور قادیان میں تو یہ بکثرت ہوتا تھا کہ ایک شخص سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں کتنے مہمانوں کی گنجائش ہے، وہ بتا دیتا تھا کہ میں 20 رکھوں گا، 25 رکھوں گا، 30 رکھوں گا، اور پھر وہ ان جن لوگوں کو نہیں جانتا تھا، کبھی دیکھا تک نہیں تھا، وہ بھی مہمان آ جاتے تھے، اور بعض دفعہ ایسے مہمان آ جاتے تھے جن سے پہلے دل میں کدورت موجود تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ واقف ہیں یا رشتہ دار ہیں، بھیج دیتے تھے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اوہو ان کی تو انبن تھی یا پہلے دلوں میں کچھ آپس میں کدورت پائی جاتی تھی۔ ایسی صورت میں جب تک مغفرت نہیں ہوگی آپ مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اور اللہ کے مہمان ہیں، اللہ پہلے مغفرت فرماتا ہے پھر مہمان نوازی کرتا ہے۔ جب آپ کے مہمان بن کر آ گئے تو آپ بھی پچھلی باتوں کو بھول جائیں۔ ہاں اگر جرم نظام جماعت کا ہو، خدا تعالیٰ کا ہو، تو اس پر آپ مغفرت کی قدرت نہیں رکھتے، اس صورت میں ایک اور صورتحال پیدا ہوتی ہے جو پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ مگر میں روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، جن باتوں میں آپ کو مغفرت کا اختیار ہے، اپنے مہمانوں سے مغفرت کا سلوک کریں۔ دوسرا، اس لیے بھی مغفرت کا لفظ ضروری ہے، یعنی انسانی تعلق میں بھی مغفرت کا اطلاق ضروری ہے، کہ مہمان اپنے قیام کے دوران بعض دفعہ عجیب و غریب حرکتیں کر دیتے ہیں، عجیب و غریب مزاج کے لوگ ہیں، وہ اپنی عادات سے نہ کہ جان بوجھ کر ہر وقت تنگ کرتے ہیں، اور اس پہ جس کو مغفرت کا حوصلہ نہ ہو وہ ان سے نپٹ نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مہمان آیا، مسجد میں ٹھہرا، اس کی خاطر مدارات کی گئی، اور صبح مسجد کو گندا کر کے بھاگ گیا۔ اب وہاں صحابہ اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ صحابہ تو ناراض تھے، کیسا انسان تھا، کیسا پلید آدمی تھا جو آیا ہے اور پھر مسجد کو بھی گندا کر گیا، اور صبح جا کے دیکھا تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے اس کے گند دھو رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں، ہمیں موقع دیں۔ آپ نے فرمایا میرا مہمان تھا۔ تو یہ مغفرت کی انتہا ہے۔ جیسا رب غفور الرحیم، ویسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غفور الرحیم تھے، اور مہمان نوازی میں مغفرت کی ضرورت بابا پیش آتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پرانے تعلقات میں کوئی خرابی ہو، گہرے دوستوں سے، ان کے بچوں سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ کسی معصوم بچے سے آپ کا قیمتی واز گر کے ٹوٹ جائے گا، کوئی بچے گندی عادات ہیں، وہ دیواروں پہ لکیریں مارنے لگ جاتے ہیں۔ جہاں تک آنے والوں کا تعلق ہے ان کو نصیحت میں الگ کروں گا، لیکن میں رکھنے والوں کے حوصلے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو جہاں تک ممکن ہو مغفرت کا سلوک کرنا چاہیے اور اپنا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ نصیحت کرنی ہے تو کریمانہ نصیحت کریں، کیونکہ نصیحت بھی کریمانہ اور غیر کریمانہ ہو سکتی ہے۔ مہمان نوازی کے تعلق میں کریمی کے سوا اور کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مہمان نوازی کرنی ہے تو کریم ہونا پڑے گا، رزق پیش کرنا ہے تو رزق کریم پیش کرنا ہوگا۔ اب رزق کریم کے تعلق میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں رزق کی نوعیت کا ذکر نہیں ہے۔ ایک معمولی رزق بھی، بہت ہی غریبانہ رزق بھی رزق کریم بن جاتا ہے اگر اس کا مالک کریم ہو اور ایک کریمی کے جذبے کے ساتھ عزت افزائی کی خاطر مہمان کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ وہ
تھوڑے کو بھی بہت سمجھے اور اپنی عزت افزائی سمجھے۔ تو کریمی کا تعلق نعمت کی قسم سے نہیں ہے، رزق کی نوعیت سے نہیں ہے، کریمی کا تعلق اس رجحان سے ہے جو مہمان نواز کے دل کا رجحان ہے، جو مہمان نوازی میں ڈھلتا ہے اور مہمان کو دکھائی دیتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا، وہ جانتا ہے کہ اسی میں عزت ہے۔ اب اگر کسی کے پاس صرف پانی ہے تو وہ پانی ہی پیش کرے گا، مگر اگر ان کے شرم ہو، طبیعت میں انکساری ہو، خجالت ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کا درد اس کی آنکھوں سے نمایاں ہو، تو وہ پانی رزق کریم ہے۔ اور جس مہمان کو یہ رزق کریم پیش کیا جائے گا ان جذبوں کے ساتھ، وہ اپنی عزت سمجھے گا، وہ اس کے لیے دل میں جذبہ درد کا محسوس کرے گا، اس کی مزید عزت اپنے دل میں پائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مغفرت کے ساتھ رزق کریم کو باندھا ہے۔ بس آپ کی غربت آپ کے رزق کریم پیش کرنے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، اور یہ بات کہ آپ مہمان کی سب تمنا اور خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، یہ بھی رزق کریم پیش کرنے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ رزق کریم آپ کی طبیعت کی کرم کے نتیجے میں بنتا ہے۔ آپ معزز ہیں، آپ کے دل میں شرافت کی اعلیٰ قدریں ہیں، تو جو رزق بھی آپ مہمان کو پیش کریں گے وہ لازماً رزق کریم ہوگا۔ اس تعلق میں ایک اور مضمون جو اس آیت سے ابھرتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ یہ ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں، خدا کی خاطر تکلیفیں اٹھا کے پہنچے ہیں، یعنی ایمان لانے والے جنہوں نے ہجرت کی اور خدا کی خاطر جہاد کیے، وہ بھی، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کے لیے جگہ بنائی اور ان کی نصرت فرمائی، یہ دونوں اللہ کے مہمان ہوں گے۔ یعنی مہمان اور میزبان دونوں ہی اللہ کے حضور برابر اجر پانے والے ہوں گے۔ بس ہمارے جلسوں میں جو لوگ آتے ہیں ان کو ایک گونا مشابہت ان لوگوں سے ہے جو اللہ کی خاطر سفر اختیار کرتے ہیں، خواہ ہجرت دائمی نہ بھی ہو۔ ہجرت کے بہت سے مضامین ہیں، بہت وسیع مضمون ہے جس کا ہجرت سے تعلق ہے، تو اللہ کی خاطر سفر کرنے والا مہاجر ہوتا ہے، اللہ کی خاطر ایک بدی ترک کر کے ایک نیکی کی طرف حرکت کرنے والا مہاجر ہوتا ہے۔ بس ان معنوں میں جلسے کے دنوں میں آنے والے مہمانوں پر اس آیت کا خصوصیت سے اطلاق ہوتا ہے۔ اگر آپ اس خیال سے ان کی مہمان نوازی کریں کہ ان کا سفر اللہ کی خاطر ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض ہوتی تو عام دنوں میں آتے اور اپنی موجیں کر کے واپس چلے جاتے۔ یہاں تو آنے والے بعض ایسے ہیں جن کو کوئی بھی تمنا نہیں ہے لندن دیکھنے کی یا انگلستان آنے کی، یورپ آنے کی، پیسے جوڑتے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ، اور بعض قرض بھی اٹھا لیتے ہیں، بعض چیزیں بیچتے ہیں، صرف یہ تمنا ہے کہ ہم خدا کی خاطر اس جلسے میں شامل ہوں جہاں خلیفہ وقت موجود ہوگا اور وہ جماعت کا ایک نوع کا مرکزی جلسہ ہوگا۔ ایسے واقعات کثرت سے سامنے آتے ہیں کہ جب ایمبیسی والے بعض دفعہ لوگوں کو ویزا نہیں دیتے اس خوف سے کہ کوئی اور وجہ ہوگی، تو ان کا جو رد عمل ہے وہ ایسا بعض دفعہ نمایاں ہوتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ کوئی گواہی نہیں ملتی۔ تبھی رد عمل جو ان کے دل سے اٹھتا ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ سچا آدمی ہے۔ ایک عورت کا ذکر میں نے ایک دفعہ پہلے جلسے میں کیا تھا، بوڑھی خاتون، وہ جب ایمبیسی میں انٹرویو کے لیے گئیں، ان پڑھ تھیں چونکہ، اس لیے ان کو انٹرپریٹ کرنے والی کوئی اور عورت ساتھ تھی۔ جب اس سوال کرنے والے نے پوچھا کہ تم کیوں جا رہی ہے، اس نے کہا ہمارا امام وہاں ہے، بڑی دیر ہوئی ہے دیکھے ہوئے، اس لیے میں تو ضرور جانا ہے وہاں، اور جلسے کا موقع ہے، دوسرے بھی آئے ہوں گے اس روحانی ماحول میں، میری برسوں کی پیاس بجھے گی، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔
تو ضمناً اس نے کچھ سوال کرنے کے بعد پوچھا تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے وہاں اس علاقے میں؟ اس نے کہا ہاں میری بیٹی ہے۔ اس نے کہا کب سے ہے؟ اس نے کہا 12 سال سے وہاں ہے۔ تو اس نے کہا پھر یہ کیوں نہیں کہتی کہ بیٹی سے ملنے جا رہی ہوں؟ بے اختیار جو اس عورت کے منہ سے بات دیکھ اس نے کہا دور فٹے منہ، یہ ایک اظہار ہے بے اختیار غصے کا۔ میری بیٹی 12 سال پہ میں کبھی ویکھیا نہیں اس پاسے، میں تو کبھی اس طرف جانے کا سوچا بھی نہیں تھا، آج مجھے کیا خیال آیا ہے؟ اتنا بے اختیار تھا اس کا اظہار۔ اس کا ترجمہ صحیح ہوا یا نہیں، اسی وقت اس افسر نے اس کو ویزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو آنے والے اگر للہ آتے ہیں تو وہ آپ کے مہمان ان معنوں میں بنتے ہیں کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں جن کی آپ نے مہمان نوازی کرنی ہے۔ اس لیے پہلے سے زیادہ لازم ہے کہ وہ مہمان نوازی کریں جو اللہ اپنے بندوں کی کرتا ہے۔ اور دوسری ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ان مہمانوں کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے جو خدا کی خاطر اپنے گھروں میں خدا کی خاطر آنے والوں کے لیے جگہ بناتے ہیں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں اور ان کی نصرت فرماتے ہیں۔ فرمایا میں جن کو مہمان رکھوں گا ان میں یہ سارے شامل ہیں، آنے والے بھی اور میزبان بھی، اور ان سب کے لیے ایک مغفرت کا باب قائم کیا جائے گا۔ جو اس دروازے سے گزرے گا وہ بخشا ہوا ہوگا، اور اس کے لیے پھر رزق کریم ہی ہے، یعنی عزت والی مہمان نوازی جو خدا کی طرف سے اس کے اکرام کا موجب ہوگی۔ اب لفظ کریم میں بہت ہی گہرا مضمون ہے، اگر محض اللہ تعالیٰ کو کریم کہہ دیا جاتا تو وہ بات نہ بنتی۔ رزق کریم نے بتایا کہ خدا کا کرم اس مہمان نوازی کی معرفت اس مہمان کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور وہ کریم بن رہا ہے۔ اس لیے بہت ہی بڑا ٹریبیوٹ جس کو کہتے ہیں، یا بہت ہی بڑا ایک احسان کرنے کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، جسے اس محاورے میں ظاہر فرمایا گیا کہ اس کے سامنے رزق کریم پیش ہوگا، یعنی جس کو وہ رزق پہنچے گا وہ معزز ہوگا، اور جس معزز کی طرف سے وہ رزق پیش ہوگا وہ اس رزق کو اتنا ہی اسی طرح معزز کر دے گا جیسے پیش کرنے والا معزز ہے، اس کی شان اس میں پائی جائے گی۔ اور جس کی مہمان نوازی اس رنگ میں ہو رہی ہوگی اس کے تو بلے بلے ہیں، کیا شان ہے اس کی کہ اللہ کا مہمان بنا ہوا ہے اور رزق کریم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بھی اس فہرست میں داخل کروں گا جو میری خاطر مہاجر ہجرت کرتے ہیں یا میری خاطر ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، وہ سب میرے مہمان ہوں گے، اور مغفرت اور رزق کریم کا میں ان سے وعدہ کرتا ہوں۔ دوسری آیت جس کا میں نے ذکر کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، وہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے حضور بڑے بڑے درجات ہیں، ایک درجہ نہیں ہے، صرف بہت سے درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت ہے اور پھر رزق کریم۔ جن لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات پر بھی تو نظر ڈالیے۔ اس لیے آنے والے مہمانوں کو بھی وہ صفات اختیار کرنی چاہیے جو ان کو خدا کی مہمان نوازی کا مستحق بنائیں گی، اور جو ان کو مہمان ٹھہراتے ہیں ان کی بھی اس بات پر نظر رہنی چاہیے کہ اگر انہوں نے اللہ کا مہمان بننا ہے، اور آخر ضرور بننا ہے ان بندوں نے جن سے خدا مغفرت کا سلوک فرمائے گا، تو اپنے مہمانوں میں بھی ان صفات کو بڑھانے کی کوشش کریں اور خود اپنے اندر بھی وہ صفات جاری کریں، کیونکہ ایک آنے والا مہمان ہر معزز شخص کے گھر ٹھہرنے کا، اس کی مہمانی قبول کرنے کا خود بہت مستحق نہیں ہوتا۔ یہ درست ہے کہ میزبان خواہ کیسا ہی معزز ہو، وہ اپنے مہمان کی خاطر جھکتا ضرور ہے، اور ایک حد تک
اپنے اعلیٰ مقام سے تنزل کر کے نیچے اتر کر اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے، یہ ایک طبعی امر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ شایان شان نہیں ہوتے، اس لائق نہیں ہوتے کہ اس مہمان نوازی کے قابل ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بیان فرما دی کہ اگر تم میری مہمان نوازی کے قابل بننا چاہتے ہو تو ان باتوں کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، میرے مہمان وہ لوگ ہوں گے، ایسے مومن کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر زلزلے طاری ہو جاتے ہیں، اس قدر ان کے دلوں پر خدا کا روب چھاتا ہے، ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے، یا جوش محبت سے وہ تھر تھری لینے لگتے ہیں۔ اور وجلہ کا لفظ ترجمہ تو خوف ہے، لیکن خوف کے نتیجے میں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ بس وجلت قلوبہم کا مطلب ان کے ڈر گئے ہیں، جیسے کسی نعوذ باللہ جانور سے ڈر گئے ہیں۔ اللہ کے خوف میں محبت بھی داخل ہے اور روب بھی داخل ہے۔ بس اللہ کے خوف سے یعنی اس کے روب سے، اس کی عظمت کے تصور سے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں ان کے دلوں پر جھلجھلی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، جب اللہ کی آیات ان پر پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھتے ہیں اور پہلے سے بہتر حالت میں وہ واپس لوٹتے ہیں، اور توکل اللہ پر کرتے ہیں، کسی اور پر توکل نہیں کرتے۔ وہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی جس میں نزل من غفور رحیم کا ذکر تھا، اس کے آغاز میں بھی در حقیقت توکل ہی کا مضمون ہے۔ بس مہمان نوازی اس کی ہوگی جو غیر اللہ کے رزق کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ اس رزق کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اللہ کی رضا سے باہر حاصل کیا جائے، اور خالصتاً اللہ کو اپنا رب بناتا ہے اور اسی پر توکل کرتا ہے۔ بس جو مضمون بہت آسان لگ رہا تھا، اب جب آگے بڑھتے ہیں تو کچھ مشکل لگنے لگتا ہے، مگر اس مشکل کو بھی اللہ ہی حل فرمائے گا۔ پہلی آیت کا آغاز اس طرح ہوا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، ہمارے زندگی کا ہر سہارا اسی سے حاصل ہوگا، اور یہ کہہ کر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ استقامت کے بہت سے مضمون ہیں، ان میں ایک مضمون جو اس آیت کے تعلق میں توکل کے تعلق میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کر لینے کے بعد جب روزمرہ مصیبت پڑے گی، بھوک ابتلا آئے گی، یا بچوں یا بیویوں کی ضرورت مشکلات پیش کرے گی، یا ارد گرد کے معاشرے کا رہن سہن طبیعت میں تمنا پیدا کرے گا کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں، ہمارے بچے بھی اسی طرح کی زندگی بسر کریں، اور اس کے باوجود یہ وعدہ یاد آئے گا کہ ہم نے تو یہ عہد کیا تھا کہ ربنا اللہ، صرف اللہ ہمارا رب، پھر وہ تمام رزق کی لالچوں اور حرصوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب۔ یہی توکل ہے جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہے کہ وہ میرے ذات پر توکل کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی میرا فرض ہے، اور وہ مہمان نوازی صرف آخرت میں نہیں ہوتی بلکہ اس دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا کہنے والوں کے متعلق فرمایا ایسے فرشتے اترتے ہیں جو کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ کہتے ہیں ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو توکل کے نتیجے میں اللہ مددگار بھیجتا ہے، اور توکل کی جزا آخرت ہی میں نہیں بلکہ اس دنیا ہی میں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں
تاریخ اسلام کے دوسرے دور یعنی احمدیت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اتنے نمایاں اور قطعی شواہد ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے خدا کی خاطر غیر اللہ کی طرف سے آنے والے رزق سے آنکھیں بند کر لیں، بلکہ دیکھا اور ٹھکرا دیا اور ذرہ بھی پرواہ نہیں کی، اللہ نے ان کے رزق میں اتنی برکت دی کہ ان کی اولادوں، اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو نسل بعد نسل مالا مال کر دیا، اور آنے والے بھول بھی گئے کہ ہمیں کیوں رزق عطا ہو رہا۔ لیکن در حقیقت خدا کا یہی وعدہ پورا ہو رہا تھا کہ تو نے مجھے رب کہا تھا، میرے ہو رہے تھے، مجھ پر توکل کیا تھا، اس لیے اب میں تمہارے رزق کا ضامن ہوں اور میں اسے بڑھاتا چلا جاؤں گا، دنیا میں بھی عطا کروں گا اور آخرت میں بھی عطا کروں گا۔ تو یہ دوسری صفت ہے جو معین ہو گئی۔ اب آنے والے اگر ضرورت کے ابتلا میں پڑھ کر قرض مانگتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ واپس ہی نہیں کریں گے، یا گر جاتے ہیں اخلاق سے اور ہر کس و ناقص کے سامنے جھولی پھیلانے لگتے ہیں، یا یہ نہ بھی کرتے ہوں تو اپنی غربت کے قصے پیش کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے حالات دردناک طریقے پہ بتاتے ہیں، یہ سارے دراصل غیر اللہ سے رزق طلب کرنے کے بہانے ہیں۔ بعض لوگ جو اپنے حالات بیان کرتے ہیں، حقیقت میں وہ جس کے سامنے بیان کرتے ہیں اس سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت اختیار نہیں کرتے کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ ہے، کہ غم تو مجھے بھی ہے، تکلیفیں مجھے بھی پہنچتی ہیں، مگر میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا غم پیش نہیں کرتا، اللہ ہی کے حضور پیش کرتا ہوں۔ تو جو توکل کرنے والے ہیں ان کی ایک یہ بھی صفت ہے جو لازماً ان کے کردار کو عظمت عطا کرتی ہے کہ وہ اپنے غربت کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اپنے داغ دکھاتے نہیں۔ ہاں، غربت جو خود دکھائی دینے لگتی ہے، جہاں جگہ جگہ لگے ہوئے پیبند اپنی کہانی خود بیان کرتے ہیں، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ ما ظاہر منہا جو ہے وہ اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے، مگر رزق حاصل کرنے کی خاطر رحم کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے انسان بندوں کے سامنے کوئی عز اختیار کرے، مانگے یا مانگے بغیر اپنے حالات پیش کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے آنے والے اللہ کرے کہ ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس کی نیت میں یہ فطور داخل ہو، مگر بعض دفعہ آنے والے ایسا کرتے رہے ہیں۔ اس لیے میں فرض سمجھتا ہوں کہ سب کو عموماً متنبع کر دوں۔ بعض میرے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ ان کا کھلنا اور بات ہے، امام وقت کے سامنے ضرورتیں پیش کرنا یہ اور مضمون ہے۔ میں ان کو کسی قسم کا متہم نہیں کر رہا، ان پر کوئی اتہام نہیں، مگر لوگوں کے سامنے مجلسوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرنے والے جو ہیں، وہ ان کی اطلاعیں مجھے پہنچتی رہتی ہیں، اور لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کا یہ حال تھا اس لیے ہم نے یہ کام کیا۔ میں کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے خود بتایا، پتہ کیوں نہ چلے؟ اور پھر یہ لوگ بعض دفعہ پھر بالآخر پیشہ ور ہو جاتے ہیں اور خدا سے توکل کا تعلق کاٹ لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انذار پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے کہ چمڑے ہڈیوں سے لگے ہوں گے اور ان کے درمیان کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ جب پوچھا جائے گا کہ یہ کیا بات ہے تو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی غربت لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور خدا کی بجائے لوگوں سے امداد کے طالب رہتے تھے۔ سوالی ہیں یہ لوگ۔ تو ایک طرف یہ حکم ہے کہ سوالی سے غصے سے پیش نہ ہو، اس سے زیادتی نہ کرو، تو دباؤ نہیں۔ دوسری طرف یہ ارشاد ہے کہ دیکھو خود سوالی نہ بننا، یعنی اللہ کے سوالی بنو، غیر اللہ کے سوالی نہ بنو۔ تو جن لوگوں کی مہمان نوازی کا ذکر آپ نے سنا کہ اللہ مہمان نوازی فرمائے گا، اب ان کے حالات بھی سنیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مہمان نوازی فرمائے گا، اور خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں میں ذکر کر رہا ہوں۔
اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کے نشان ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ بہرے کانوں سے نہیں سنتے، ان نشانات کو سن کر ان کے ایمان تازہ ہوتے ہیں اور پہلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل میں پہلے سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ توکل تو شروع سے ہی تھا، ربہم یتوکلون کو آخر پر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب ایمان بڑھتا ہے تو توکل بڑھتا ہے، اور پہلے سے بڑھ کر اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بس آنے والے مہمان ہوں یا ان کے میزبان ہوں، اگر وہ نماز کو قائم کرنے والے نہیں تو اسی حد تک خدا تعالیٰ کی مہمانی کے وعدے سے اپنے آپ کو محروم کرنے والے ہیں۔ یہ صفات ہیں جو خدا کے مہمانوں کی ہیں، اللہ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ بس آنے والے بھی نماز کو قائم کریں۔ بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ ہے کہ جلسے کے شوق میں آئے ہیں، مگر بات بعد میں یہ کھلتی ہے کہ مجالس کے شوق میں آئے ہیں، مل بیٹھنے، ایک دوسروں سے گپ شپ مارنے، جو جلسے کے ماحول کا لطف ہے، ایک قسم کے میلے والا، دلچسپی اس میں تھی نہ کہ اللہ کی آیات کی تلاوت میں تھی، دلچسپی گپ شپ میں تھی نہ کہ ذکر الہی میں تھی۔ چنانچہ جہاں ذکر الہی کی مجالس ہوں، جہاں جلسے ہو رہے ہوں، سنجیدہ تقاریر ہوں، وہاں سے جس حد تک ممکن ہے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر الگ اڈے بناتے ہیں، یا یہ بازاروں میں جا کر دکانوں کے سامنے، کافی ہاؤس میں یا کبابوں کی دکانوں کے سامنے، یا جہاں پکوڑے بک رہے ہیں وہاں دکھائی دیں گے، اور خوب مجلس لگی ہوگی، قہقہے ہو رہے ہوں گے، اور جبکہ تقریر جلسے کی چل رہی ہے، آوازیں پہنچ رہی ہیں۔ بس میں یہ آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے مہمان نہیں ہیں، اگرچہ ان کی مہمان نوازی بھی فرض ہے اور اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے کہ جس حد تک ممکن ہے ان سے کرم کا سلوک کرو، مگر وہ فہرست جس میں خدا کے مہمان داخل ہیں اس سے یہ نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ان سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ان سے رحمت اور مغفرت کا سلوک کرنا چاہیے، تان آمیزی کا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ مغفرت کے طالب ہیں تو مغفرت کریں گے تو مغفرت کے طالب ہوں گے۔ بس ایسے لوگوں کو تانے نہیں دینا چاہیے، اور رزق کریم یہاں یہ معنی اختیار کر لے گا کہ کریمانہ نصیحت کریں، ان کو ایسی پاک نصیحت کریں جو ایک معزز انسان کیا کرتا ہے، جو ایک معزز انسان کے شایان شان ہے، اس سے نصیحت کے انداز سیکھتے ہوئے اس طرز پر ان کو نصیحت کریں کہ بھائی اتنی دور سے آئے ہو، کیا پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا جرمنی میں پکوڑے نہیں ملتے تھے؟ وہاں کباب نہیں کھائے جا سکتے تھے؟ خدا کا ذکر سننے آئے ہو، چند دن برداشت کرو، ضبط کرو، اگر سنو گے تو کم سے کم ایک وعدہ تمہارے حق میں پورا ہوگا کہ زادتہم ایمانا، یہ آیات جو ہیں تمہارے ایمان بڑھائیں گی اور ایک اور ذوق تمہارے دل میں پیدا کر دیں گی جو اس ذوق کے علاوہ ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کی مہمان نوازی کے لیے یہ ذوق ہونا ضروری ہے۔ اگر دنیا کا ذوق اسی طرح رہے اور اللہ کی محبت اور پیار کا ذوق نہ ہو تو ما تشتہی انفسکم کا مضمون جاری ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں وہ اشتہا پوری کی جائے گی جو پاکیزہ ہے، جو اللہ کی ذات سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے یا صلاحیت کا تقاضا کرتی ہے۔ بس خدا کے مہمان بننا ہے تو اس دنیا میں اس کی آیات سے لطف اٹھانا تو سیکھ لو۔ اگر خدا کے مہمان بننا ہے تو جب اس کا نام آئے تو اس کے روب اور اس کی تمکنت سے اور پھر اس کی محبت سے تمہارے دلوں پر ایک لذت طاری ہو جائے۔ جو لذت تم یہاں پاتے ہو اس کے ذکر سے، وہی لذت آگے تمہاری مہمان نوازی کرنے والی ہے۔ بس دنیا کی زندگی میں
ضرور یہ چیزیں انسان کو لذت پہنچاتی ہیں جو عام دنیا کی چیزیں ہیں، مگر مراد یہ ہے کہ انہی کا نہ ہو رہنا، ذکر الہی سے بھی لذت حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرو، کیونکہ آخر پر پھر ذکر الہی رہ جائے گا، یہ مادی لذتیں یہیں رہ جائیں گی، یہ وہاں نہیں پہنچیں گی۔ بس اس پہلو سے اپنی بھی تربیت کریں، اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، اور جلسے کے دنوں میں کوشش کریں کہ آپ کے مہمان زیادہ سے زیادہ وقت جلسے کے دوران جلسے ہی میں رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ تقریر کس کی ہے، کیونکہ تقریر کسی کی بھی ہو، خدا کی خاطر ایک تیار کرنے والے نے آپ کی مہمان نوازی، مہمانی تیار کی ہے، اور اس کو آپ کو قبول کرنا چاہیے، اور ابتدا میں اگر اس کے خلاف طبیعت مزاج اس کے مطابق نہ بھی ہو، طبیعت اس کے خلاف ہو یا نہ ہو، مزاج کا پوری طرح تطابق نہ بھی دیکھیں آپ، تب بھی رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ وہ مزاج پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت پرانا بچپن سے میرا تجربہ ہے کہ بسا اوقات ایک جگہ بیٹھے ہیں، کوئی خاص شوق نہیں تھا اس تقریر کو سننے کا، میں اس لیے کہ ہونی ہے، ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، چلو بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی ایسے مقرر ہوتے ہیں جو انسان کو پسند نہیں ہوتے، مگر بیٹھنے کے بعد ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ نہ بیٹھتے تو محروم رہتے۔ تیار کرنے والے بڑی محنت سے اللہ کی خاطر کچھ چیزیں تیار کرتے ہیں، اور بڑے سے بڑا عالم بھی ان کو سن کر ضرور کچھ نہ کچھ فیض پاتا ہے۔ ہر ایک کا ایک اپنا رنگ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہے جس کے مطابق وہ چیزیں تلاش کر کے پیش کرتا ہے۔ بس ایسی تقریروں کو جو آپ کے مزاج کے مقرروں کی طرف سے نہ ہوں، حقارت سے دیکھنا، نظر انداز کر دینا، یہ ایک تکبر کی روح ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور فائدہ ضرور ہوگا آپ کو، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کی خاطر آپ بیٹھے ہوں اور فائدہ نہ ہو۔ اور اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے، کچھ بھی پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، تب بھی بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، کیونکہ محبوب کا ذکر ہے۔ اور ایسے غیر ملکی ہم نے دیکھے ہیں، امریکہ سے جو مہمان آیا کرتے تھے، قادیان میں بھی اور ربوہ میں بھی، یا باہر کے جو دوسرے ملکوں سے بھی، پوری تقریریں خواہ وہ نظام ٹرانسلیشن کا ہو یا نہ ہو، پوری تقریریں پورا وقت بیٹھ کر سنتے تھے، آواز آتی تھی، سمجھ کچھ نہیں آتی تھی، مگر خدا کے خاطر بیٹھے رہتے تھے۔ تو اگر باہر سے آنے والے وہ جو خالصتاً خلوص سے اللہ کی خاطر سفر کرتے ہیں، یہ نمونے دکھا سکتے ہیں کہ جو زبان نہ بھی سمجھ آتی ہو اس میں بھی بیٹھے رہیں، تو وہ لوگ جنہیں کچھ نہ کچھ وہ زبان سمجھ آتی ہے، ان پر تو بدرجہ اولا فرض ہے، ان پر تو لازم ہے کہ وہ خدا کے خاطر اس مجلس میں بیٹھیں۔ اگر کچھ نہ بھی پلے پڑے تو آپ نے کچھ ضائع نہیں کیا، یہ وقت آپ کے کام آ گیا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی خاطر بیٹھنے والوں کی صحبت ایسی بابرکت ہے کہ جو شخص محض پاس کسی اور غرض سے بھی بیٹھ جاتا ہے مگر شامل رہتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ ان کو بھی ان لوگوں میں لکھ لو جو میرے ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھے تھے اور ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ جو میری خاطر بیٹھنے والے لوگ ہیں مجھے اتنے پیارے ہیں، ایسے معزز ہیں کہ ان کے ساتھی بھی ان سے عزت پاتے ہیں۔ تو آپ اس خاطر جلسے کی تقریروں میں بیٹھیں، اگر خود سمجھ نہیں آتی یا ذوق نہ بھی ہے، کہ کم سے کم اس وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پڑے گی، اور ہو سکتا ہے یہی آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو وہ رونقیں جو جلسے سے باہر ہو جاتی ہیں وہ جلسوں کے اندر رہیں گی، اور باہر کامل سکون اور امن ہوگا، اور کوئی شخص بے ضرورت پھرتا دکھائی نہیں دے گا، اور پنڈال ہمیشہ بھرے رہیں گے، اور یہ بات فی ذات ہی ایمان بڑھانے کا موجب بنتی ہے، بہت اعلیٰ تربیت کا موجب بنتی ہے۔ پھر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب جلسے کے دوران مہمانوں کو بھی اور میزبانوں کو بھی، دونوں کو نماز کو بہرحال قائم کرنا ہے،
کیونکہ یہ سب تعریفیں ان لوگوں کی جا رہی ہیں جنہوں نے آخر مغفرت کے دروازے سے گزرنا ہے، جن کے خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑے درجات ہیں۔ تو آپ کو اس کا مستحق یوں بننا ہوگا کہ نمازوں کو قائم کرنا ہوگا۔ جلسے کے دنوں میں باقاعدگی سے ہر شخص جو وہاں موجود ہو اس دائرے میں اسے نماز پڑھنی چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی فریضہ ایسا سپرد کیا گیا، ایسا نظام جماعت کی طرف سے کام ہو کہ وہ اس وقت باجماعت نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کو پھر الگ باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ یعنی باجماعت نمازیں کئی ہو سکتی ہیں ایسی صورت میں۔ بس اللہ کی طرف سے کیا آواز آئی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑے چلے آؤ، نماز کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ اس خدا کی طرف سے آواز آئی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے، اور پھر تکرار سے تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں دعوت دینے والا ہر دوسری چیز سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی، جب یہاں تک پہنچتا ہے، مگر اس سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا کیا ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دو اعلان ہونے کے بعد قائم کر دی گئی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اور جن کو سمجھ نہیں آتی کہ نماز کی طرف کیوں آئیں، ساتھ ہی بیان فرما دیتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تمہیں ہم کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں ہم نجات کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس لیے اس آواز کو سننے کے بعد دور کھڑے رہ جانا یا پرے ہٹ کر بیٹھ رہنا بڑی سخت محرومی ہے، ایسی محرومی جو انسان کو مجرم بنا دیتی۔ بس نماز کو قائم کریں، دوسروں کو بھی بلائیں، خود بھی حاضر ہوں، اپنے بچوں کو بھی تربیت کریں۔ جو مہمان آپ کے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بسا اوقات مجلس کے شوق میں بعض دفعہ 2 بجے تک رات جاگے ہی رہتے ہیں، اور اس کے بعد سارے آرام سے سو جاتے ہیں کہ اب تو تھکے ہوئے ہیں۔ پھر میزبان یہ سمجھتا ہے کہ اونچی آواز نہ آئے، آنکھ نہ کھل جائے، اگر وہ نمازی بھی ہو تو آہستہ آہستہ اٹھتا ہے۔ یہ مہمان نوازی نہیں ہے، رزق کریم نہیں ہے جو وہ پیش کر رہا ہے۔ اگر وہ معزز مہمان نواز وہ مہمان نواز ہے جو خدا کی نمائندگی کر رہا ہے، تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو بھول کر وہ خدا کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا فرض ہے، اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا مہمانوں کو کہ سو جاؤ، تو سمجھتا ہے کہ ان کی دل آزاری ہوگی، تو اٹھنے کا تو کہہ سکتا ہے۔ اٹھانے میں کوئی دل آزاری نہیں اگر وہ نماز کے وقت کا اٹھانا ہے، بلکہ سنت رسول کے مطابق ہے۔ قطع نظر اس کے کہ کوئی تھکا ہوا ہے، کتنے دنوں کا جاگا ہوا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو جگانا سنت انبیاء ہے، اور قرآن کریم جگانے ہی کی ہدایت کرتا ہے۔ اور صبح کی نماز میں یہ اعلان بھی داخل فرما لیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ دیکھو نماز نیند سے بہت بہتر ہے۔ یہاں نیند کا فرق نہیں کیا کہ تھوڑی نیند سے بہتر ہے یا زیادہ نیند سے بہتر ہے، ہر نیند سے بہتر ہے۔ کیسے ہی تھکے ہوئے کی نیند کیوں نہ ہو، تو کم سے کم یہ تو کریں کہ نماز کے وقت دروازے کھٹکھٹائیں اپنے مہمانوں کے، میاں پہلے تم اپنے شوق سے جاگے تھے، اب خدا کی خاطر جاگو، جس کی خاطر یہ سفر اختیار کیا تھا اس سے ملنے کے لیے اٹھو، اور نمازوں کو اپنے گھروں میں قائم کریں، تو پھر باقی عادات نمازیں درست کر لیں گی۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں وہ کچھ دیر مجلس میں بیٹھتے ہیں، پھر معذرت کر دیتے ہیں کہ میاں ہم نے تو صبح اٹھنا ہے، معاف کر دو، ہمیں تو جانا ہی جانا ہے۔ تو جس کی نمازیں درست ہوں اس کے باقی کام بھی درست ہو جاتے ہیں، اس کی عادتیں بھی درست ہو جاتی ہیں، اس کے اوقات مناسب وقتوں میں بانٹے جاتے ہیں، اور ہر وقت کا جو اپنا حق ہے وہ اسے ادا کرتا ہے نماز کی مجبوری کی وجہ سے۔ بس نماز کو قائم کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، غیر اللہ کی طرف نہیں دیکھا، توکل کیا، اللہ سے رزق پایا، مگر جو پایا اسے اپنے تک نہ رکھیں، صرف آگے پھر جتنا خدا نے دیا ہے توفیق ہو تو دوسروں کو بھی پیش کریں، ان کو بھی اپنے رزق میں شامل کریں۔ اب دیکھیں کتنا زبردست مہمان بن رہا ہے اللہ کے لیے،
ایسا مہمان ہے کہ اس کی ایک ایک ادا خدا کو پیاری ہے. اسی لیے اس موقع پر فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کی ایک ایک ادا خدا کے حضور ان کے درجے بنا رہی. ہر بات جن کی جو بیان کی گئی ہے اللہ کی خاطر وہ اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ ہر بات ان کا ایک درجہ بنا دیتی ہے. لہم درجات عند اللہ عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور مغفرت کے بعد پھر رزق کریم ہے، جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. بس اللہ تعالیٰ تمام ان میزبانوں کو جو یو کے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، خدا کی خاطر آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح میں نے بیان کیا ہے صبر اور حوصلے کے ساتھ مغفرت کا سلوک کرتے ہوئے جہاں تک ممکن ہے ان کی دلداری کریں اور دل آزاری کو معاف کر دیں. اور آنے والوں کو میں اس ضمن میں یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کی مہمانی رکھی ہے، اس کے بعد فرمایا صدقہ ہے، اور میزبان کا فرض ہے کہ خصوصی اجازت لے کہ کیا چند دن اور آپ مجھے خوشی سے رکھ سکتے ہیں. یہ مضمون ہے عام مہمانوں کا. بعض رشتہ دار ہیں، اپنی بچیاں ہیں، اپنے گھر والے اور ہیں جو آپس میں ہمیشہ سے بعض روایتی تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، مہینوں بھی ٹھہر جاتے ہیں. دونوں کی خوشی کا موجب بنتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سن کر وہ رسمی طور پر جائیں اور 3 دن کے بعد کہیں کیا ہم ٹھہر سکتے ہیں. عقل سے بھی کام لینا چاہیے، حکمت کی باتیں حکمت سے عمل میں لانی چاہیے. مراد یہ ہے کہ جو عام مہمان ہیں جن کے ساتھ پرانے رابطے نہیں ہیں لمبے قیام کے، ان کا فرض ہے کہ 3 دن سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. حق ادا ہو گیا، اجازت چاہیں، اور اگر پھر وہ خوشی سے روکے یا آپ اجازت چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ کر کہ کوئی انقباض نہیں ہے، تو پھر بے شک کچھ دن اور ٹھہر جائیں. مگر ایسے مہمان نہ بنیں کہ میزبان آئندہ ہمیشہ کے لیے مہمانی سے ہی توبہ کر لے. ایسے مہمان نہ بنیں جیسا ایک عرب بدو کے تجربے میں آیا تھا. ایک ایسا مہمان آیا جو اتنا کھاتا تھا کہ جب وہ میزبان سالن پہنچاتا تھا اور روٹی لینے جاتا تھا تو سالن ختم ہو چکا ہوتا تھا اور روٹی رہ جاتی تھی. پھر وہ دوڑتا تھا کہ روٹی کے لیے سالن لاؤں، تو واپس آتا تھا تو روٹی ختم اور سالن باقی ہے. اس کا گھر اجڑ گیا چند دن میں، جتنی بکریاں تھیں ذبح ہو گئیں. بالآخر اس نے بڑے ادب سے اور احترام سے پوچھا، اور عرب بدوؤں میں بہت مہمان نوازی کی روایات تھی، گھر تو قریباً لٹا بیٹھا. اس نے بڑے احترام سے پوچھا کہ یا حضرت کدھر کا ارادہ ہے؟ خیال آیا کہ چلو سفر آگے بھی چلوں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے معدے کی تکلیف ہے، بھوک نہیں لگتی، اور ایک حکیم کا سنا ہے، اس علاقے میں کہیں ایک حکیم ہے جو بھوک تیز کرنے کی دوائیں دیتا ہے، میں اس کی خدمت میں جا رہا ہوں. اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، عربی شعر ہے، یا ضیفنا ان زرتنا لوجدتنا نحن الضیوف وانت رب المنزل. اے میرے معزز مہمان، اگر پھر تجھے توفیق ملی ہماری زیارت کرنے کی تو تو یہ دیکھے گا کہ ہم مہمان ہوں گے اور تو میزبان. ہمیں مہمان رکھ لینا، ہمارا سب کچھ قبضہ کر لینا اور میزبان بن جانا. تو ایسے مہمان نہ بن کے آئیں کہ میزبان توبہ توب کر اٹھے اور کہے کہ بس کافی ہوگی، آگے کہاں کا ارادہ ہے. خود ہی اپنے حیا اور شرافت کے ساتھ وقت کے اندر اجازت چاہیں، اور جہاں تک روزمرہ کی تکلیفیں جو اس بات سے وابستہ ہی ہیں وہ ان کا تعلق ہے، اللہ ہر میزبان کو جزا دے گا جو اس کی خاطر قربانیاں کرتا ہے. اللہ آنے والوں کو بھی سچے معنوں میں مسلمان مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں رہنے والوں کو بھی سچے معنوں میں مسلمان میزبان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے میزبان جن کی میزبانی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رات ایک میرے بندے نے ایسی مہمان نوازی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ جب وہ مہمان نوازی کر رہا تھا تو میں بھی ہنستا تھا، میں بھی خوش ہو رہا تھا، میں بھی لذت پا رہا تھا۔ تو خدا کرے انہی لوگوں میں سے جو یہاں مختلف بھیسوں میں بڑے ہیں، بڑے بڑے معزز لوگ ان میں شامل ہیں، ان کی مہمان نوازی کے ایسے انداز ہوں کہ آسمان سے ان کی مہمان نوازی کو دیکھ کر عرش کا خدا بھی چٹخارے لینے لگے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسی توفیق عطا ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر ما كان